پتھر سے پانی کے چشمے نکلنا، اتنے مختصر سے پتھر سے، اور پتھر کو اٹھا کر جہاں رکھا جائے اس ریگستان میں جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، اور جب وہ عصا مارے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو 12 چشمے نکلنے لگے، اور یہ 12 چشمے اتنے زیادہ ہوں کہ 6 لاکھ افراد کو وہ کافی ہوں۔ یہ عظیم معجزہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے افضل بنایا، تو آپ کو جو معجزات عطا کی وہ تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ تو جو نبی کو طاقتیں ملی، رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقتیں بھی عطا فرمائیں اور اس سے زیادہ طاقتیں عطا فرمائیں۔ دیکھیں، پتھر سے پانی کے چشمے نکلنا بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن انگلیوں سے پانی کی نہریں نکلنا وہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ بخاری شریف کتاب المناقب باب علامات النبوۃ فی الاسلام، حدیث نمبر 3576، بخاری شریف کتاب المناقب۔ یہ حدیث حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں 3 مرتبہ ریپیٹ کی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ روایت پڑھنے سے پہلے آپ کو سنا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے، پانی کی نہریں ایک دفعہ نہیں نکلیں بلکہ کئی مرتبہ نکلی ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث نمبر 3574 میں ایک واقعہ ذکر کیا کہ پانی کے چشمے نکلے اور اس وقت 70 صحابہ کرام کو وہ پانی کافی ہوا۔ پھر حدیث نمبر 3575 میں آپ نے دوسرا واقعہ ذکر کیا کہ 80 صحابہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے نکلے اور وہ 80 صحابہ کرام کے لیے کافی تھے۔ پھر آپ نے اس سے پہلے حدیث نمبر 3572 میں اس سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ مقام زورہ پر حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے نکلے اور 300 افراد کے لیے وہ کافی تھے۔ اب اس حدیث پاک کو سماعت کیجیے، اور یہ سارے حوالے اس لیے دیے گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے نکلنا یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ کئی مقامات پر کئی مرتبہ یہ واقعہ ہوا۔ قال عطش الناس یوم الحدیبیہ، حضرت جابر بن عبداللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے ہو گئے اور پانی نہیں تھا۔ حدیبیہ سے کیا مراد ہے؟ 1400-1500 صحابہ کرام احرام باندھ کر مدینے سے عمرے کی ادائیگی کے لیے سن 6 ہجری ذی قعدہ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے عمرہ ادا کرنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے، تو حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے روک دیا اور عمرہ ادا نہ کرنے دیا۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک برتن تھا اور وہ رکوہ تھا، یعنی چمڑے کا برتن تھا جس میں پانی تھا۔ فتودع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا۔ فجہش الناس نحوہ، تو لوگ اس کی طرف لپکے اور سارے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ فقال ما لکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ قالوا، تو صحابہ بولے لیس عندنا ماء نتودع ولا نشرب الا ما بین یدیک، ہمارے پاس پانی نہیں ہے کہ ہم وضو کر سکیں اور پی سکیں مگر وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ وہ تو پانی اتنا تھا کہ اس سے ایک افراد یا 2 افراد وضو کر سکیں۔ فوضع یدہ فی الرکوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پانی کے برتن میں رکھ دیا۔ فجعل الماء یثور بین اصابعہ کامثال العیون، تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی ایسے بہنے لگا جیسے چشمے بہتے ہیں۔ کہیں یسورو کے الفاظ ہیں اور کہیں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ پانی نہر کی طرح بہنے لگا، جوش مارنے لگا۔ فشربنا وتودعنا، تو ہم نے اس پانی کو پیا اور ہم نے وضو کیا۔ قلت کم کنتم، راوی کہتے ہیں میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا بھئی آپ کتنے تھے، آپ کی تعداد کتنی تھی کہ وہ پانی اتنے سارے لوگوں نے پیا بھی
اس سے وضو بھی کیا، جانوروں کو بھی پلایا ہوگا، اس سے کھانا بھی پکایا ہوگا۔ قال لو كنا 100,000 لكفانا۔ حضرت جابر کیا فرماتے ہیں؟ كنا 15,000۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم تو 1500 تھے، لیکن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ پانی کافی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں پر راسخ فرمائے۔